جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک ذات تمام متعلق آیو پرسنس سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق ونتو کیچ تمون واپس جواب پور قرآن پاک پریو تئی قرآن پاک سے نبی علیہ السلام سے اخلاقی قرآن پاک سے نبی علیہ السلام سے پوری زندگی بیان کرم ایتن تہند ظاہری اوصاف بیان کرک تتن کرک تہند دل مبارک کیفیات تی بیان چنانچہ میں پر قرآن پاک ترنجین آیات دون آیتن اندر چھ نبی علیہ السلام سے دل مبارکش کیفیت بیان آموزن کرنے کہ نبی علیہ السلام کے دل کے اندر کیا کیفیت تھی اس کو بیان کیا. گوڑنی چاہت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ نبی علیہ السلام تئی مز انسانوں مز عزیز علیہ ما عنتم دل مبارک شیم انداز اگر تھی معمولی کا پریشانی شیون تم چھ تڑپن کشر ونن اگر خورس تو کون تشو واتن تہندس دل مبارک شدہ گواتن اس نبی علیہ السلام سن دل مبارکش کیفیت اس قرآن پاکان بیان کر انسان متعلق کیا استھاون دگ کہ انسان ان کا تکلیف کا مصیبت اس برداشت گسن بالکل نہیں کہیں فرموک حریص علیکم تمن چھ سٹھا امید تہذ کامیابی ہند تم چھ سٹھا امید تھی سۭتۍ وابستہ کہ تھی کرو رٕژ وتھ اختیار اور تۄہہِ ہسا لٔبِو نجات تمہِ سۭتۍ ہسا چھِ پگاہ نبی علیہ السلامن تہِ سرفرازی. یہ چھُ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماوان محمد صاحب متو مشراو تو اسانن دوزخس تمن روزی کت کیا مطلب اگر اس نبی علیہ السلام مشراو ہوں تہذ لائن تروت زندگی گزارو اور تمیک نقصان کیا گیسے اس نین دوزخس نتیجہ نکلے گا نبی کی نافرمانی تم لوگوں نے کی چلو جہنم. لیکن اس کا ایک اثر ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں اور اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو کل ہماری وجہ سے کئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اس لیے ایسا نہ کرو. بہرحال سٹھا دگ انسانیت انتہا ایسا کون سو سمجھت تھی کہیں قرآن پاک جس میں بیاہ کر آیت پر تاتمز تی شوہی مضمون لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تو حض یمن پت پت پکو تیوت زیادہ پت پت نژان یمن اند پہ یون گژھان اس باسان تھی ما کرو پن جانی عزیز حالات کت چیزس پہ علم یؤمنوا بهذا الحدیث اصفا یم کیازِ چھنہٕ تُہنٛز یہ خارج کتھ مانان یم کیازِ چھنہٕ سۄ لائن اختیار کران یس کامیابی ہنٛز یُس تُہۍ یمن باوان چھُ یم نہٕ یوٗنٕے چھِنہٕ انسان اتھ کُن سُہ کُس اوس صحابہ ٲسۍ نہٕ کینٛہہ تِم ٲسۍ آمٕتۍ تم ٲسۍ تم غٲر ایمان وٲلۍ ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ کم ٲسۍ تہندس بارس منٛز چھُ قرآن پاک ونان تُہۍ چھِو یمن بے ایمانن اسلامٕکۍ یم دشمن چھِ یِم رات دۄہ چھِ سٲزش کران تۄہہِ خلاف اسلامس خلاف تدبیر کران بلکہ پنٕنۍ 24 گھنٹہٕ صرف أتھۍ خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ لیکن تُہۍ چھِو یورٕ واپس دِلہِ مبارکس تیٖژ دگ تِہنٛز کہ یم گژھِ کامیاب یم کیازِ نہٕ مانان اور یوٗت چھُ غم روٚٹمُت واے أمِس کیازِ نہٕ کتھ سمجھ أمِس کیازِ نہٕ کتھ سمجھ یِوان اَسہِ حظ باسان تُہۍ گٔژھِو نہٕ پننِس پانس نقصان کرٕنۍ. سٮ۪ٹھاہ غم اوس. أکِس موقعس پٮ۪ٹھ آو اکھ وفد اکھ قبیل آو تازٕ اوس اسلامس اندر آمُت اس لیے آیہِ مسجد نبوی اندر کینٛہہ دۄہ ٲسۍ یِوان پتہٕ دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ جماعتن شکلن منٛز وفدٕچن شکلن منٛز ٲسۍ یِوان نبی علیہ السلامن نِش پتہٕ ٲسۍ ہیٚچھان تھوڑا بہت دیٖن ٲسۍ ہیٚچھان کینٛژن دۄہن کینٛژس وقتس ٲسۍ نیران. لیکن ییٚمہِ وقتہٕ یہِ قبیٖل آو
ذہنس مجھ ام قبیل ناو کی یل قبیل اندر ژو یمن ز اثر بالکل دور نظر. ایک ان کے بدن پہ کپڑا جو دکھ رہا تھا وہ بتا رہا تھا ان کے پاس لباس نہیں. دوسری ان کی جو شکلیں صورتیں تھیں وہ بتا رہی تھی ان کو کھانا نہیں ملا ہے. یعنی بھوک نظر آئی اور اللہ اکبر لباس کمی تے آئی نظر. نبی علیہ السلام نے جب یہ دونوں اثرات دیکھے اس جماعت کے چہروں پر بدن پر تو رو پڑے. چشمان مبارک وتھ اوش. یس نبی علیہ السلام سن دل مبارک فوراً کہا بلال زور کا وقت ہو رہا تھا چلو اذان دو. اذان ہو گئی ایک جگہ جمع ہو جاؤ فوراً نماز پڑھ لو. اول وقت مز پڑھ نماز اس کے بعد دین کی بات شروع. یت مز یہ وونک کہ خدا صبنی وت مز خرچو یمن کنسی دیتمت چھو خرچو. یل خرچی ترغیب دزکن تو صحابہ ان میں جذبہ تھا نا ماننے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پر یقین تھا پختہ یقین یہ جو ہے یہ ہوگا. آج امت میں عمومی بیماری یقین کی کمزوری ہے. عمومی بیماری چاہے وہ جس طبقے کے ساتھ بھی ہو. تو صحابہ مزس یقین پخت. تو نبی علیہ السلام یل تمو یہ دعوت دس اللہ کے راستے میں خرچ کرو بھائی بڑا اجر ہے تو لوگ دوڑ پڑے. ان میں سے ایک صحابی چل پڑا اپنے گھر کی اور وہ پیسوں کا روپیوں کا ایک تھیلا لے کے آیا. تھیلا بوہر ون تو لکٹ موکٹ ایسے ٹھیل ونان اتنا وزن تھا اس کے اندر پیسوں کی وجہ سے اس کو اٹھا نہیں پا رہا تھا. اس کا ہاتھ اٹھانے سے عاجز تھا. سوچنے حق کوئی نہیں تھا بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے ہاتھ عاجز ہو ہی گیا گر پڑا ہاتھ سے چھل پہ اترا. تو ایک بڑی رقم جب اس نے سامنے ڈال دی نبی علیہ السلام کے سامنے دین کی خاطر ہی چنانچہ ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر. اب دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا یہ اس نے تو اتنا لایا ہم بھی کچھ لائے تو چل پڑے جلدی جلدی. صحابی کہتے ہیں اس حدیث کے نقل کرنے والے میں نے دو ڈیر دیکھے ایک کپڑوں کا ایک غلہ کا کیونکہ انہیں دو کی ترغیب زیادہ دی تھی. تمن اس غذہچ کمی لباسچ کمی ام پتہ. اسی موقع پر پھر نبی علیہ السلام نے وہ روایت سنائی ہے جو ہم نے بہت مرتبہ سنی. من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فله وزرها ووزر من عمل بها. کہ یم شخصن کا رت طریق ترو دنیا اندر تمیک ثواب چھوئی تمس پانس. یم باقی جتنے لوگ اس اچھائی کو اپنائیں گے ان کا سارا ثواب کس کے نام عمل میں اور اس کے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. کیسے ایک صحابی نے عمل شروع کیا تھا پیسوں کا تھیلا گھر سے لے کے آئے تھے دوسروں کو ترغیب لگی تو کھڑے ہو گئے. لیکن صرف خیر میں ہی نہیں ہے بلکہ شر میں بھی یہ معاملہ فرمایا. جو کوئی شر پھیلائے گا کسی بری چیز کو عمل کسی برے عمل کو رواج دے گا اپنائے گا اور لوگ اس پہ چل پڑے اکٹس پانس وبال امی جرمک یہ تحت طریقہ سے اختیار کریں دمن تمام وبال کمس امس امن پن وبال الگ. تو میرا مضمون اس روایت میں یہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. اس میں ہے یہاں پر پھر جب دیکھا کہ ان غریب فاقہ مست جن کے پاس کپڑا نہیں کھانا نہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو گئی غلہ اور کپڑوں کا ایک دو ڈیر جمع ہو گئے. تو حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام وَيَتَحَلَّلَ وَجْهُ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا چمک اٹھا. حدیث کے الفاظ کَأَنَّهُ مُذْهَبَ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو سونے کا پانی چہرے مبارک پہ چڑھایا گیا ہو. زنوس پر ظلم تیت اس پر سونس شرانگ ایسا کھل اٹھا نبی علیہ السلام کا چہرہ. کچھ دیر پہلے بہت غم زدہ آنسو بہ رہے تھے. اب دیکھا تو دگ اسے دگ سے یہ بڑا کام کرتا ہے. اور ہر خاص طور پر دین کے لائن میں جس کے پاس یہ ہوتا نا یہ درد. نبی علیہ السلام کی سنتیں تو ہم آئے دن بیان کرتے رہتے ہیں. ان کی زندگی کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کون انسانیت کا غم مسلمانوں کا نہیں انسانوں کا غم. سو یوس آسہِ سُہ
انسان کے درد کو لو. ایک واقعہ کئی مرتبہ سناتا ہوں میں اس کو کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس اللہ تعالیٰ نیک بند اوس تم بوز کہ ہاں ایک عورت ہے اللہ بچائے جو پیسے لے کر غلط کام کرتی ہے رات کو. تو اس نے معلوم کیا کتنا پیسہ لیتی, کہا اتنا پیسہ لیتی ہے. وہ چل پڑا تو اتنا پیسے لے گیا. تو جب وہاں پہنچا انہوں نے کہا تو اس شکل کا آدمی یہاں کیوں آیا؟ کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تو مطلب ہے پیسوں سے, لو پیسہ, آج کی رات اب میری, تم نے وقت ان پیسوں کے بدلے میں مجھے ہاں یہ دے دیا, تو نے بیچ دیا یہ وقت. کہا اب میں جو کہوں وہ کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا چلو وضو کر لو. اس نے کہا کیا؟ کہا وضو کر لو. اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرتی. کہا دیکھو پیسہ لیا ہے. بہرحال گئی, وضو کر کے آئی. کہا نہیں وضو نہیں, غسل کر کے آؤ. اس کا پریشان کیوں کرتے؟ کہا پیسہ لیا ہے تو غسل کر کے آئی, کپڑا بدلو. کپڑا بدل ڈالا. اس کے بعد کہا میرے پیچھے رہو وہاں, جو میں جیسی حرکات میں کروں ویسے تم بھی کر لینا. یعنی حرکات نماز کو کہا کہ بیچاری جانتی نہیں تھی. زندگی بھر لوگ اس کے جسم سے فائدہ اٹھا رہے تھے, لیکن ایک ہی درد والا گیا کہ یہ بھی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیہ ہے کہ کیسے ان گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی لائن پہ آ جائے. اب درد تھا نا دل کے اندر. اب دیکھا کیا معاملہ ہو گیا. اب اس نے 2 رکعت شروع کر لی جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ, کہ جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے 2 رکعت اللہ کے سامنے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ نے کہا نماز سے مدد تلاش کر لو, مل جاتی ہے. لیکن ہماری نگاہ وہاں بولنے والوں کو یقین نہیں ہے, سننے والوں کو تو اچھا املاج نماز ام کو صلاۃ الحاجہ ذرا کس رب یہ سپت کی میری ایمانی بینچ اس کا دل کھول دے. آپ 2 رکعت پڑھ لی, ان کن کے احتیاط کے ساتھ پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کیسے, اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا اس بندے پہ. میں کبھی سوچتا ہوں اس کو لے کر, بہرحال اپنا ایسا ہی چھوٹا دماغ تو چلتا رہتا ہے, کسی بھی اور جاتا ہے. سوچتا پیار, اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. دیکھو دنیا والے کتنے لاکھوں خرچ کرتے ہیں, اربوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں, لیکن کوئی بیٹے کے لیے کر رہا ہے, کوئی مکان کے لیے کر رہا ہے, کوئی دکان کے لیے کر رہا ہے, کوئی تجارت کے لیے کر رہا ہے, کوئی اگر کر ہی رہا تو اپنی ہدایت کے لیے کر رہا ہے, جیسے دعوت و تبلیغ میں نکلنے والے. لیکن ایک اللہ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے کس کے لیے؟ یہ جو ہے نا مجرم, یہ لائن پہ آ جائے. اس خرچ کرنے میں اور دوسرے جو ہم اپنے اغراض کے لیے اپنے مقاصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں, کتنا فرق ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہوگا اس کو؟ پیسہ خرچ کیا. اب ہم بھی صلاۃ الحاجات تو پڑھتے ہیں نا, پڑھتے ہیں, لیکن اپنی ضرورت کے لیے, اپنے بیوی بچوں پڑوسیوں رشتہ داروں کی ضرورت, یہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ایک اس انجان عورت کے لیے جس کو جانتا بھی نہیں, جو گناہ کے بڑی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے گناہوں کی, یہ کیسے نکل آئے. 2 رکعت پڑھ رہا ہے. اب اللہ کے سامنے مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعت مکمل کر لیا. اب ہاتھ اٹھایا, اب وہ دیکھ رہی کیا کر رہے. اس کی تو اس سے پہلے ہی زندگی مطلب انقلاب اندر آ رہا ہے. سوچے گی نا کہ ایک ایسا بندہ ہے آج تک ہزاروں آئے میرے جسم کا فائدہ اٹھایا ہے, بس سب اپنی حوث پوری کر کے چل پڑے, پانی ضرورت کر پورا پانی دا گند ضرورت تدروئی. ایک ایسا بندہ ہے جو پیسہ خرچ کر رہا ہے میری ہدایت کے لیے. اب کہا پیارے اللہ میرا کام اتنا تھا, نماز کی شکل پہ اس کو لے آنا, میں نے تو ایسا کیا, لیکن اس کا دل نمازی بنانا میرے اختیار میں نہیں. یہ کس کے اختیار میں؟ پیارے اللہ میں نے اپنا کام کیا تو اپنا کام کر دے. اللہ پاک نے ہدایت کے راستے کھول دیے. اسی وقت توبہ کی اس عورت نے, اور اس دنیا سے اہل اللہ بن کے چل پڑی. میں سنا رہا ہوں درد, آج ہم میں نفرتیں بری پڑی ہیں. اللہ ہم بظاہر دین سنانے والے تو کہتے ہیں درد کی باتیں سناتے ہیں, ہم پیار محبت کی باتیں, ہمدردی کی باتیں, بھائی ہمدردی رکھو, محبت رکھو, جھگڑے مت کرو. تو لیکن اللہ چیک کر رہا ہے یہ جو الفاظ ہیں اندر بھی وہی ہے کہ نہیں. جن لوگوں کے الفاظ کے ساتھ ان کی دل کی ترجمانی اور سپورٹ بھی ہوتا ہے, یہ من دل چاسن سے کت ارے زیوی چبانا تہذی کہتے ہیں اثر چاسن بالکل علاق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک دگ
ہم کہتے ہیں ہم ان کے امتی ہیں. اچھا نا تم ساری چیز اپناویں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، کامل نمونہ ہے ہر لائن میں، ظاہر و باطن، دل کی کیفیات میں بھی. یہ نبی علیہ السلام دل مبارک کی کیفیت انسانیت متعلق اتنا کڑنا، اتنا درد. اللہ اکبر. ہم اپنے دل کو دیکھیں، خاص طور پر جنہوں نے دین کام آسان کریں، جو دین کے کام میں لگے ہوں، جڑو کسی بھی حیثیت سے، ان کے لیے تو یہ کمال، اس کے اندر کمال ہونا چاہیے، ورنہ کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا. الفاظوں کی جادوگری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اس سے انسانوں کی واہ واہ یہ تو حاصل ہو سکتی ہے، شہرت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے دل اس سے نہیں بدلتی. ہمارے امیر صاحب بار بار فرماتے ہیں یہ جو دین کا کام ہے نا، یہ اندر کی مایا سے چلتی ہے. یہ ظاہری الفاظ یہ تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل کیا ہے وہ اندر. تبارہ وہ سے عرض کریں کہ نبی علیہ السلام دل مبارک چی کیفیت کر قرآن پاکن بیان کہ تمن کوتا دگ اس کمیچ انسانیت. اور اس لحاظ سے نظر دیوان ہم اپنے خیر خانے ہیں، ہم اپنے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں واللہ صاف نظر آتا ہے. ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی ہمدرد، اپنی ذات، اس کے بعد بیوی بچوں کا معاملہ، اس کے بعد پڑوسیوں کا معاملہ، اس کے بعد اور ایمان والوں کا معاملہ، اور اس کے بعد غیر ایمان والوں کا معاملہ، انسانوں کو چھوڑ کے پھر اور جو مخلوق اللہ کی ہے اس کائنات میں، ان کے ساتھ محبتوں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ جو انسان اپنے آپ سے محبت نہ کرے وہ اور ان سے کیا محبت کرے گا، کیا کرے گا؟ جو اپنا ہمدرد نہیں، وہ دوسرے کا ہمدرد دھوکہ ہے. پھر جو اپنا ہمدرد نہیں، واللہ رب کعبہ کی قسم، دوسرے کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی فطرت ہے. کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنے کتنے ہمدرد ہیں، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا، چاہے مالدار، چاہے غریب، چاہے صحت مند، چاہے بیمار، کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہم ہو، اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں ناراضگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بتائیں تو صحیح ہم اپنے خیر خواہ یا بد خواہ ہے؟ یہ وہی شیطان جب آیا تھا ہماری امی جان اور ہمارے ابو جان کے پاس جب آیا تھا، کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسمیں کھا کے انہوں نے کہا آدم حوا علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہا سنو میں کہا قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. سب سے بڑا بدخواہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے سب سے بڑا بدخواہ وہ کیا بتا رہا ہے؟ سکیش منا یہ گو سے تو ان خیر خواہ. تو اسی وقت علماء سمجھاتے ہیں جب بھی کوئی آئے گا نا خیر خواہ کے نام پہ، یہ کوئی ضروری نہیں، چیک کرو. ہم اور کی نہیں سناتے، ہم اپنے نفس کی سناتے ہیں. ہمارا نفس کہہ رہا تو اچھا ہے، کہتے چیک کرو. نفس کب کہے گا تو برا ہے، کہے گا. ارے یہ تو شیطان کا یہ تو شیطان کا دوست ہے، اس کا حلیف ہے. یم چیز حملہ کریں انسان اس ریلت ملت نفس تو شیطان کی شیطانی تدبیروں کے متعلق تو قرآن پاک نے کہا وَكَانَ مَكْرُ الشَّيْطَانِ ضَعِيفًا کہ شیطان کی تدبیریں چالیں بہت کمزور ہیں. کس کی؟ شیطان کی. تو مضبوط کیسے ہوتی؟ کہ یہ جو ملتا ہے اس کے ساتھ کون؟ نفس. یہ جو ملتا ہے پھر اس کی تدبیر بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. تو یہ کب ہمیں سمجھائے گا؟ اچھا یہ کیا زبان سچو کا اصل فرماتا ہے یہ جو تمہیں اپنے اندر زوم ہے، اس خیال کے اندر ہو کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، کہ چیک کرو، ہر موقع پہ چیک کرو. پہلے جب دعوت و تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا کرتے تھے افراد، سچ کہہ رہا ہوں، یہ بڑوں سے میں نے سنا ہے، ہم اپنی کوئی بات کیا کہیں گے، سبق یاد کر کے آپ لوگوں کو سناتے ہیں کسی موقع پر، لیکن تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم جب وقت لگاتے تھے مدرسے میں جاتے تھے، 24 گھنٹے کی جماعت نکلتی تھی، تو پھر ہم خوش تھے کہ دیکھو جمعرات کو ہم نکلتے ہیں عصر کے بعد، تو پھر آتے ہیں واپس جمعہ کی شام کو واپس آتے، 24 گھنٹے لگتے ہیں. تو ہم استاد محترم ہمیں سمجھاتے تھے جن کا حق ہے تربیت کرنا،
کیونکہ علماء کے پاس ہی انسان کو صحیح زندگی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور صحیح زندگی اسلام. وہ کہتے تھے اچھا 24 گھنٹے لگا کے آ گئے؟ تو کہتے جی لگا کے آ گئے. اچھا ذرا بتاؤ مسجد کے باہر کتنا وقت گزارا؟ یہاں بھی جماعت ہے نا، وہ نکلنے والے بھی کا 24 گھنٹے میں مسجد سے باہر کتنا وقت گزارا؟ لکھو. آپ سے گپ شپ میں کتنا وقت گزارا؟ لکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خامہ کا وقت ادھر ادھر حمام میں، باہر کھیلنے کودنے میں، ہاں ایسے ہی اس میں کتنا لگایا؟ وہ بھی لکھو. یا یوں کہو نماز میں کتنا وقت لگایا؟ اس کا برعکس، نماز میں کتنا وقت لگایا؟ دین کی دعوت میں کتنا وقت لگایا؟ حساب کرو پھر بتاؤ کتنا وقت لگا. یہی ہے نا. ہر تاجر شام کو حساب کرتا ہے نا کہ میں نے کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، یا کمایا بھی کچھ، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. تو کہتے ذرا دیکھو، کہیں نفس سکھائے گا تو نے 40 دن لگائے اللہ کے راستے میں، لگائے کتنے خود چیک کر لے. 40 دن میں تیرا وقت مسجد کے اندر کتنا بیتا؟ ہاں، اور مسجد کے اندر جو بیتا نا وقت گزارا وہ کیسا گزارا وہ بتاؤ. جمعہ کے دن بھی جب لوگ آئے تھے نماز کے لیے تم وضو بنا رہے تھے کہاں؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تھے کہاں؟ لوگ آئے ادھر اڑوس پڑوس سے 4 گاؤں چھوڑ کر 10 گاؤں چھوڑ کر، وہ تو پہلے سب میں ان کو جگہ ملی، تمہیں کہاں جگہ ملی؟ حالانکہ تھے کہاں؟ لوگ وہاں سے آئے، انہوں نے 4-8 رکعات نوافل کی پڑھی، تم نے کتنی پڑھی؟ یوں سمجھاتے تھے ہمارے استاد. تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں کیا سنا رہا تھا؟ ہاں دعوت و تبلیغ والے جب آتے تھے ہمارے بڑے آتے تھے تو آپ سے پہ رہتے تھے یار وقت تو لگا، ذرا دیکھیں اپنی ذات کو کتنا فائدہ ہوا. آپس میں تذکرہ کرتے تھے کیا فائدہ ہوا، تم بتاؤ تمہاری ذات کو کیا فائدہ پہنچا. ایسا نہ ہو ہم اس مزاج کو بدل دیں، ہم یوں کہیں کتنی جماعتیں نکلی. تم بتاؤ چکوچا جماعت کا یا چکوچا جماعت سب سے پہلے اپنی ذات. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جب وقت لگا کے آتے تھے 40 دن کے بعد پھر رائے پور جاتے تھے حضرت کی خانقاہ میں. دیکھنا ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، کہتے حضرت وہاں کیوں جاتے ہو؟ کہ کچھ گردہ چڑھتا ہے نا دل پر. حالانکہ وقت کہاں لگا کے آئے؟ کہ اس کو ہٹانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. یعنی مجھے بتانا وہ اپنی ذات کے ہی خیر خواہ نہیں اور ان کے خیر خواہ. بہرحال سوچ ان کی اسی دگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا مقصد قرآن پاک نے جو مختلف مقاصد بیان کیے. کہیں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری بندگی. قال ابن عباس لیعرفون، میری پہچان. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے. کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، نیک اعمال تمہاری زندگی کا مقصد ہے. ایک موقع پہ فرمایا تمہاری زندگی کے مقاصد میں سے کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے ہیں تم بہت اچھے ہو. کون کہتا ہے؟ قرآن سے ہم نہیں جڑے ہیں. واللہ یہ امت پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے. ہمارا سیلیبس بس ایک ہے، وہ ہے قرآن. اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی زندگی گزارنے کا سیلیبس بس باقی جتنا بھی اس کے ارد گرد رہے گا اس کی تشریحات ہے. اصل سیلیبس کیا ہے؟ احادیث تو اس کی تفسیر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہت اچھے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ان سے کہہ رہا تم بہت پیارے. تو یہ کہتے ہیں اصل چھو. اب میرا پیر مجھ سے کہے گا تو بہت اچھا ہے، ارے یار میں کتنا کیسا انداز ہوگا پھر؟ میری دل کی خوشی کہاں کس مقام پر پہنچے گی؟ ایسے کسی کا استاد اسے کہے گا، کوئی بڑا کوئی عالم کسی کا تم بہت پیارے ہو، بہت اچھے ہو. یہ تو ہو گئے. اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بتا رہا ہوں، کہے کہ تم بہت اچھے ہو.
اب تمام انبیاء اور کائنات کا بنانے والا خالق کہہ رہا تم بہت اچھے ہو۔ وہ تو سب فرضی ہیں جو میں سنا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ گیا کیا؟ کنتم خیر، تم بہت اچھے ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے تم بہت اچھے ہو؟ بات کریں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ارے کنتم، تم بہت اچھے ہو۔ تم کون؟ کون تم؟ اب اس کو لینا ہے۔ ہم جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے تو سب سے کہہ رہے ہیں۔ اس طرح مت قرآن کو لو، قرآن کو اس طرح لو، جب سب سے کہہ رہے ہیں نا اس میں بھی ہوں، تو تم جب پڑھو گے نا تم کو مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس کو اس اعتبار سے لے لو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے میرا اللہ کہہ رہا تو بہت پیارا ہے۔ ایسے اس حاجی سے بھی کہہ رہا تو بہت پیارا ہے، اس نوجوان سے کہہ رہا اللہ بہت پیارا۔ واللہ حق یہی ہے۔ اللہ ایک ایک کو کیسے مخاطب بنائے گا؟ اب سب کو، لیکن اس میں تو ہر ایک الگ الگ ہے نا، تو بہت پیارا ہے۔ کیوں بہت پیارا ہے؟ کوئی رشتہ داری ہے اللہ کی تم سے نہیں۔ اخرجت، کیا ہو گیا؟ اخرجت للناس ای خلقت للناس، لام انتفاع کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچائیں؟ فائدہ پہنچائے۔ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے فائدہ پہنچائے۔ اس معنی کر کے بھی ہم دیکھیں، بس دو باتیں میں نے کہنی ہے۔ ایک تو یہی کہ ہم اپنی ذات کے متعلق کیا وہ درد رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی ذات سے ہٹ کر اوروں کے متعلق ہماری کیا اندر کے ہمارے کیا جذبات ہیں، کتنی نفرتیں ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے نہیں۔ اچھا، دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہے، مثلا دنیا کا مقصد ہے سکون، بیوی کا مقصد ہے سکون، گھر کا مقصد ہے سکون، دولت کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یعنی ہونا چاہیے اس تمام کا نتیجہ رزلٹ سکون۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں کو، اپنی زندگی کو، شاید بہت کم ایسے گھر ہیں اور بہت کم ایسی زندگیاں ہیں جہاں یہ سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں سکون۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہتے ہیں تم دنیا کے اندر کچے مکان سے پختہ میں تو آ جاؤ گے، سائیکل سے گاڑی پہ تو آ جاؤ گے، ہاں ہزاروں سے لاکھوں میں تو چلے جاؤ گے، 1 کنال سے 50 کنال والے تو تم بن جاؤ گے، یہ تو دنیا کے اسباب تم جمع کرو گے، لیکن میری نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ، یہ جو ان شروع میں لام جار مجرور بھی شروع میں، اللہ سمجھو دو قسمیں کھا کے کہنا، قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری زندگی کو جہنم میں بنا دوں گا۔ اسباب جمع کر لے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ واللہ، اللہ کہ میں سکون چھینوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری زندگی تنگ میں بناؤں گا۔ اسباب جمع کر سکتے ہو، سکون نہیں۔ تو ایک بات تو ہم اپنے ذات کے متعلق خیر کا بن جائے بھائی، کہ ہماری ذات اللہ کی نافرمانی میں کہیں لگی تو نہیں ہے، نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، تمام انسانوں کے متعلق ہم خیر کا جذبہ لیں، کوئی نفرت نہیں۔ آپس میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان کو کیا کر لو بھائی، کو ختم کر لو۔ وہ یہ جو ہمارے دین کی نسبت پہ بھی ہم جو نفرتیں بانٹ رہے ہیں کہ وہ اس طبقے سے ہے، اس طبقے سے، وہ اس مسلک سے ہے، چونکہ اس مسلک سے، اب نفرتوں کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی اس کا عقیدہ خراب ہے اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے۔ بھائی کہاں سے جواز ہے؟ تمہارا کام یہ ہے جس کے اندر کوئی بدعقیدگی دیکھو اس تک اچھے سے وہ بات پہنچا دو، بدعملی کسی کے اندر دیکھ رہے ہو اس تک اچھے سے بات پہنچا دو، تمہارا کام۔ اس کے بعد نفرتوں کا جواز نہیں، نفرت دل میں بالکل اجازت نہیں۔ واللہ جو کر رہا بے دینی کا کام کر رہا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی دشمنیاں ہیں پڑوس کے اعتبار سے، ایسے مسالک کے اعتبار سے، دین کی نسبت، پتہ نہیں کیا کیا، تو ان تمام نفرتوں کو ہمیں چاہیے کیا؟ دیکھو اللہ ہمارے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، واللہ ہماری حرکات کو دیکھ رہے ہیں اللہ۔ ہم تو بار بار اس جملے کو دعاؤں کے اندر دہراتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا، اللہم انک تسمع کلامنا، پیارے اللہ تو ہماری بات سن رہا ہے، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ ہمارے دل کے اندر جو چھپا اس وقت بھی ہے نا، جو کچھ ہمارے دل کے اندر اس وقت جذبات ابھر رہے ہیں، کس کھانے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اس کو بھی، وما تخفی الصدور قرآن کی آیت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہم انک تسمع کلامنا وتری مکاننا، ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس حالت میں بیٹھے، تو یہ بھی جانتا ہے۔
وَتَعْلَمُ سِرَّنَا. اللہ اکبر. چھپی ہوئی چیزوں کو بھی تو جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں. صاف اللہ کے سامنے ہمیں کل کھڑا ہونا ہے. دیکھو عمل کی توفیق اللہ دیتے ہیں لیکن ارادہ کون کرتا ہے؟ ارادہ انسان کرتا ہے. ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. میں بارہا اس چیز کو سمجھاتا ہوں واللہ اپنی ذات کو لے کر بھی کہ ہم لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن سوچنا ہے کل جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے وہاں کیا جواب دیں گے. بس یہاں کسی کے 10 پیسے کسی کے اوپر ظلم کر دیا, کسی کا حق مارا, پھر جب اسے کہتے ہیں بھائی ظلم کیا اس پہ, تو وہ 10 دلیلیں بتاتا ہے کہ یہ اس نے تو اس طرح کیا, اس طرح کیا, اس طرح کیا. وہی کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہے اس قابل کہ اس کو اس پہ ظلم کیا جائے. یہ تو ہمیں تم مطمئن کر رہے ہو, میں آپ کو مطمئن کر رہا ہوں. بس اتنا سوچے اللہ کے دربار میں جب جائیں گے وہاں کیا چلے گا, یہ سب بس یہ سوچنا ہے. کسی کا حق مارا ہے اس حق کو کیا کر لو. خاص طور پر بہنوں کی جو میراث ہڑپ کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, خدا را احسان کر لو اپنے اوپر. واللہ اللہ اکبر. کسی جگہ میں نے پڑھا ہے ایک دانک یعنی چند پیسے کے عوض انسان کی پتہ نہیں کتنی سینکڑوں نمازیں, شاید 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑے گی. چند پیسے جو 1 کنال زمین کا ہڑپ کر لیا اپنی بہن کی میراث میں سے. زندگی بھر کے جتنے بھی اعمال ہے وہ کون لے جائے گی؟ دھوکہ میں مت رہنا, سارے اعمال لے جائیں گے تب بھی باقی رہے گا. اور ایسا ہوگا بہت سارے اعمال والے کل خالی ہو جائیں گے, کما کے دنیا سے چلے جائیں گے, بچا کے یہاں سے نکل جائیں گے اپنے اعمال کو. لیکن یہ ظلم زیادتیاں جو لوگوں کے ساتھ کی ہے واللہ یہ سارے وہاں اعمال کن کے نام میں جائیں گے؟ انہیں کے نام پہ جائیں گے. اس نے ہمیں سوچنا ہے, اس نے ہمیں کیا کرنا ہے. ہاں تمام جو دشمنیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. لوگوں کے جو حقوق ہم نے مارے ہیں ان کو کیا کرنا ہے, ادا کرنا ہے. کیوں یہ خیر, میں نے کہا نا کہ دوسرے کے متعلق بھی ہمیں کیا بننا ہے, فائدہ پہنچانے والا. اللہ اکبر. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں, وہ ایک واقعہ ہے بڑا تفصیلی واقعہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. سورہ نور میں ہے یہ. لوگوں نے تہمت باندھی ان کے اوپر, تو تہمتیں لگا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر کر دی نہیں سب جھوٹ ہے. تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بھی تھوڑا متاثر ہو گیا تھا, میں نہیں اس کو معاف کروں گا. تو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آپ کے پاس ہیں 2-4 منٹ؟ 2-4 منٹ. اچھا, میں اردو میں بات اس لیے کر رہا ہوں اپنی مزاج کے خلاف, کیونکہ ہمارے کچھ ایمانی بھائی یہاں پر آئے ہیں جو ہماری زبان نہیں سمجھتے. ان کی رعایت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں بھی دے گا. اگرچہ کم ہے, ہم زیادہ ہے, لیکن فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ دل میں پہلے یہی آیا تھا نہیں بھائی اکثریت کی رعایت, لیکن اللہ نے کر دیا ادھر تو کیا کر سکتے ہیں. اس لیے معاف کر لیں گے آپ, کیا کریں گے. تو میں یہی سنا رہا ہوں, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے. یہ قرآن میں ہے اسی سورہ نور میں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے. اس کا جواب ہے ہاں, ہم تو چاہتے ہیں ہمارا اللہ کہ وہ نہیں بخشے گا تو پھر کیا ہوگا. ورحمتک ارجی عندنا من اعمالنا رب. ہمارے اعمال کیسے, یہ تو اعمال وہ کہتے ہیں نا, ہمارے استغفار کے اوپر بھی استغفار لازم ہے, ہماری معافی مانگنے کے اوپر بھی ہمیں معافی مانگنی, ہماری معافی ہے اسی. تو ہمارے اعمال کیسے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا, اللہ سے کہو پیارے اللہ ہمارے اعمال کس کام کی, کچھ بھی نظر نہیں اپنے اعمال پر. ورحمتک ارجی, تیری رحمت ہماری بڑی امید ہے, ہمارے اعمال کچھ نہیں, تیری رحمت بڑی. اب اللہ کی رحمت کا ہی تو سہارا ہے. جو ہم جیسے مجرم ابھی بھی, اللہ ہر ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ تنہائی ہماری کیسے گزرتی ہے. تنہائی لوگوں کے سامنے تو بہرحال جیسے کیسے بچتے ہیں گناہوں سے, لیکن جب تنہائی میں موقع ملتا ہے, چاہے حاجی ہے, چاہے جوان ہے, چاہے مرد ہے, چاہے عورت ہے, چاہے نمازی ہے, چاہے نمازی نہ ہو, تنہائی کیسے گزرتی ہے یہ ہم اچھے سے جانتے ہیں. ہم کسی کی تعریفوں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آ سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم,
کیا تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے؟ اس کا جواب ہے ہاں پیارے اللہ آپ ہی کی تو امید ہے. تو اللہ فرماتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں کیا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں تو پھر جتنے لوگوں نے تمہیں تنگ کیا، جتنے لوگوں نے تمہیں ستایا، تم پہ ظلم کیا، ایک کام کر لو ان کو معاف کر دو. کن کو معاف کر دو؟ جن لوگوں نے تمہیں ستایا ان کو معاف کر دو، ان کی زیادتیوں سے درگزر کر لو. اور یہ کرو گے نا میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کروں. یہ مضمون اس ہفتے میں نے ایک جگہ سنایا. اللہ خیر ڈالنے والے ہوتے ہیں کس کو معلوم. تو نماز کے بعد جب ہم ایک گھر میں چلے گئے جہاں کھانے کی دعوت رکھی تھی تو ایک بندہ آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. صاحب آج تک تو بہت مرتبہ معافی کے متعلق سنا وغیرہ، لیکن آج میرے دل کو بات چھو گئی. تو وہ فائدہ پہنچانے والے کون ہوتے ہیں؟ اصل میں کون کیسا دل لے کے بیٹھتا ہے، اللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا کیا معاملہ؟ کہا میرا ایک بندے کے ساتھ 13 سال سے جھگڑا چل رہا تھا. کا اتنا خطرناک جھگڑا، اتنا ظلم، اتنا بڑا جرم کیا تھا اس نے کہ میں مر جاتا لیکن معافی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج بات دل کو چھو گئی. آپ جب نماز کے بعد لوگ جا رہے تھے، لوگ آپ سے مصافحہ کر رہے تھے، میں اس کی طرف دوڑ پڑا، لب کا ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، گلے لگایا. میں نے کہا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا. میں نے کہا پیارے اللہ جب اس نے اس عمل کے نتیجے میں اس نے اس بندے کو معاف کر دیا، ہمیں بھی ہمارے لیے بھی اس عمل کو ذریعہ بنا دے، تو بھی ہمیں کیا کر لے؟ معاف کر لے. تو بھائیو بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو کیا کر لیں. لوگوں نے ہمیں ستایا ہی کتنا، ہم خود دیکھیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس لیے لوگ ہمیں معاف کرے نہ کرے، ہم یہ طے کر لیں ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں. تو اس مسجد میں بیٹھے جتنے بھی افراد ہیں، موقع ہے اس وقت اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور ہم سب تو ایک دوسرے کو جان پہچان والے ہی ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تکلیفیں برداشت، یہ تکلیفیں پیش آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں مناسب جتنے بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے دل کو تیار کر لے فوراً کہ پیارے اللہ مجھے بھی تو معافی کی ضرورت ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرو، میں معاف کروں گا، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی یہ عمل کر لیتا ہوں کہ اس مجمع میں جتنے بھی میرے ایمانی بھائی ہے، پڑوس ہے، رشتہ دار ہے، کیونکہ محلے کے لوگ ہی زیادہ ہوں گے تو چاہیے ہمیں کہ ہم یہیں پر معافی کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جتنے لوگوں کے دل تیار ہو چکے ہیں اس عمل کے لیے وہ ان جملوں کو دہرائے، لیکن اپنی دل کی رضا کے ساتھ. جتنے لوگوں کے دل تیار ہے اس مجمع میں فلاں فلاں ہیں جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں کر لوں معاف یا نہیں. اگر دل تیار ہو گیا تو پھر یہ جملہ دہرائے میرے ساتھ جو میں دہراتا ہوں. میں اپنے اللہ کو، جو لوگ تیار ہے معاف کرنے کے لیے ایک دوسرے سے، وہ کہیں موقع ہے بھائی. میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کے مبارک دل کو خوش کرنے کے لیے اس مجمع میں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان سب کو معاف کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. اللہ ہمارے اس معاف کرنے کو تو ہماری معافی کا بھی ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.